اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 55 اور 56۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لَکَ تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم سب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جہرتاً کھلم کھلا سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑ لیا تم کو آسمانی بجلی نے یا آسمانی بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اٹھایا بعد تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بدترین گستاخی معاف کرتے ہوئے ان پر چھٹا احسان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آسمانی دستاویزات یعنی تورات کو یہ کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک ہم اس کتاب تورات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نازک صورتحال کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب کائنات، انہیں اپنی ہم کلامی اور زیارت کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے 70 نمائندہ لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر آ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 نمائندہ 70 لوگ کوہ طور پر چلے گئے، جب یہ لوگ طور سینا پہنچے تو زوردار آسمانی دھماکے سے مر گئے۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری سے فریاد کی کہ اے رب کائنات، ان لوگوں کی حماقت کی وجہ سے آپ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پہلے کر دیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کی کہ یا اللہ پاک ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ قبروں سے بھی اٹھا کر زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی، اور کتاب الایمان میں آیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا، یعنی مسئلہ طلب کیا، بات پوچھی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا ہوا ہے؟ تو جواباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل رأیت ربک قال نور انا اراہ، کہ میں معراج کی رات گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو نور ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے دیکھتا؟ جہاں تک خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا تعلق ہے، وہ فقط اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کے دل میں اپنے جمال کا پرتو فرما دیتا ہے، ورنہ دنیا میں جسمانی آنکھ اللہ تعالیٰ کے جمال کو نہیں دیکھ سکتی، نہ برداشت کر سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تو کہا، یا اللہ پاک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی، ایک نور کی ہلکی سی کرن ڈالی پہاڑ کے اوپر، اور فرمایا اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے گا تو اے موسیٰ تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، خاک بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ بات قرآن کریم میں آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں، یا اللہ پاک میں سارے جہاں سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، میں مومن ہوں تیری ذات کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہماری جسمانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔
اللہ تعالیٰ کے جمال اور حسن کو، اللہ کے نور کو برداشت کرنے کی ہماری آنکھوں کے اندر ابھی اتنی ہمت، طاقت اور برداشت نہیں ہے۔ جہاں تک دوسری آیت کا تعلق ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اٹھا کر کھڑا کیا بعد تمہارے موت کے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ وہی قوم کے لوگ تھے جنہوں نے ضد کی تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے، سامنے دیکھیں گے، نر اللہ جہرتن، ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو اپنے آمنے سامنے تو تبھی ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہی لوگ 70 قوم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ لے کے گئے، ان کے اوپر زوردار دھماکہ ہوا اور سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے، پھر دعا کی، یا اللہ پاک ان کو تو مارنا تھا تو پہلے ہی مار دیتا۔ اب ایک التجا و دعا ہے کہ یا اللہ پاک اب ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے ان کو زندہ کھڑا کیا، من بعد موتکم، بعد تمہاری بعد ان کے مر جانے کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ان کو اٹھا کر کھڑا کیا بعد ان کے موت کے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو شکر کا لفظی مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو جو کچھ میسر آ جائے اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ مجھے یاد آ گیا بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا، میں نے شکوہ شروع کر دیا، یا اللہ پاک میرے پاؤں میں جوتا نہیں، تو نے لوگوں کو جوتے عطا کیے۔ تو فرمانے لگے بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے کہ میں نے پھر دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کیا اس بات کا۔ میں نے کہا یا اللہ پاک ٹھیک ہے میرے پاؤں میں جوتا نہیں لیکن میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔ ہمیشہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے، اپنے سے نچلے کی طرف دیکھے۔ لوگوں کی بات ہے کہ جب بندہ اوپر نگاہ دوڑاتا ہے نا تو نیچے سے انسان گر جاتا ہے، تو چونکہ اس کی توجہ نیچے نہیں ہوتی، ایسے جب انسان لمبے لمبے اور اونچے اونچے خواب دیکھتا ہے تو پھر نتیجتاً انسان گرتا ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ عبرت کے سامان تیار کیے ہوئے ہیں۔ کہیں کوئی مانگت ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کہیں بیوہ ہے، کہیں یتیم ہے، کہیں مسکین ہے، کہیں نادار ہیں، کہیں مفلس ہیں، کہیں تنگ دست ہیں، کہیں مقروض ہیں، کہیں در در کے فقیر ہیں، کہیں کسی کی جسمانی حالت اچھی نہیں، کوئی ٹانگوں سے نہیں چل سکتا، کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، کوئی کانوں سے نہیں سن سکتا، کوئی بہر ہے، کوئی گونگا۔ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، انسانیت کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ ہمارے لیے عبرت کا سامان تیار کیا ہے۔ لیکن جو انہی کے لیے عبرت ہے جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسی صفت ہے شکر کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں عذاب کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر تم اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا قدردان ہوگا، یعنی اللہ تمہاری نیکیوں کا قدردان ہوگا، اللہ تمہاری نیکیوں کی بہت زیادہ قدر کرے گا اگر تم شکر کرو گے۔ ہاں وہ آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وہ ایک اور آیت ہے، یہ آیت بنے گی ما یفعل اللہ، ہاں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ نے تم دنیا کے لوگوں کو عذاب کر کے کیا لینا ہے؟ اللہ کو عذاب کرنے کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بندوں کو عذاب کر کے کیا لینا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تم دنیا کے لوگوں کو عذاب کر کے کیا لینا ہے؟ آگے ایک شرط ہے لئن شکرتم، اگر تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو ایمان کے ساتھ ساتھ۔ شکر کا جو لفظ ہے
یہ حضرت صورت صورت ابراہیم آیت نمبر 7 میں بھی یہ خوشخبری عنایت فرمائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر رہو گے تو وہ تمہیں مزید عنایات سے نوازے گا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میرا جو کاروبار ہے وہ 2+2 4 پہ پہنچ جائے، 4+4 8 پہ پہنچ جائے، 8+8 16 پہ پہنچ جائے، میرا کاروبار دگنا ہو جائے، دن دگنی ہو جائے، رات کو اس کو چوگنی ترقی مل جائے، تو دن دگنی رات چوگنی ترقی ملے، میرے کاروبار کو وسعت ملے، پھیلاؤ ملے، میرا کاروبار دن دن کے ساتھ چمکتا دمکتا رہے، تو میں دنوں کے ساتھ ترقی کروں، سالوں کی بجائے میں دنوں میں ترقی کروں، تو وہ کیسے ترقی ہوگی؟ وہ شکر سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7، فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ولئن کفرتم، یہاں اگر کاف کے اوپر زبر آ جائے تو معنی نہ قدری اور احسان فراموشی اور نہ شکری کے معنوں میں ہوتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، میری احسان فراموشی کرو گے تو میرا پھر عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ شکر کرو گے میں بہت زیادہ عطا کروں گا۔ تو آج کو پوچھتا ہے ہاں جی کاروبار کیسا ہے؟ جی بس تھلے لگ گئے، کچھ نہیں پیٹ پلے پہندا، کاروبار نہیں چلدا، بس جی گزارا ہی ہے۔ صحت کا پوچھیں، بس جی لگے ہی پھرنے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے طبیعت کا، بس جی تھوڑے سامنے ہے۔ یعنی کہ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ، بس اتنا ہی کہنا نا، کاروبار کیسے چلتا ہے؟ الحمدللہ۔ صحت کیسی؟ الحمدللہ۔ تو تعلیم کیسی؟ الحمدللہ۔ گھر کے حالات کیسے؟ الحمدللہ۔ کاروبار ٹھیک چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ بس یہی ایک جملہ کہنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، صرف شکر کرنے سے بہت زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری، احسان فراموشی اور ناقدری والی زندگی گزاری تو ان عذابی لشدید، شکر کی جگہ پہ ناشکری آ جائے گی تو میرا عذاب آ جائے گا۔ پھر عذاب کی کوئی ایک قسم نہیں ہوتی، یہ جو ذہنی اذیتیں ہیں یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، پریشان رہنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، ایک دکھ اور بیماری ختم ہو تو دوسری جڑ پکڑ لے یہ بھی اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے۔ تو ابلیس لعین کو جب اس کے جرم کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے بنی نوع انسان کے بارے میں ان الفاظ میں اپنے خبث باطن کا اظہار کیا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 اور 17 پڑھ کے دیکھیں۔ شیطان جب آسمانوں سے نکالا گیا نا تو اس نے کیا کہا؟ جس وجہ سے مجھے یا اللہ پاک تو نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، میں ان کے صراط مستقیم میں رکاوٹ بنوں گا، یعنی میں ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ان کے لیے رکاوٹ بنوں گا، اور میں ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے حملہ ور ہوں گا، اور اے اللہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16-17، یعنی یہی تیرے بندے ناشکری کریں گے۔ مجھے بہت بات یاد آئی آج حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے یا اللہ یہ جو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یہ بھی تیرا شکر ہے، سبحان اللہ۔ یا اللہ جو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس پر بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کی توفیق تو دے دی ہے۔ بنی آدم کو ناشکری کے گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے نعمتوں کی قدر کرنے اور ہر دم شکر گزار بننے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اس قدر خیال کرتے کہ آپ تہجد کی نماز میں اس قدر قیام کرتے کہ آپ کے قدمین شریفین مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر سوزش آ جایا کرتی تھی، جنہیں دیکھ کر آپ کے اہل خانہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو آپ اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ جس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے پڑھنے سے انسان کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی کا، بس یہی دعا ہے۔ اللہم اعنی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی کا۔ ایک حدیث کی کتاب میں آتا ہے ربی اعنی، ایک حدیث کی کتاب میں آتا ہے اللہم اعنی۔ تو ربی کا معنی ہوا اے میرے رب، اللہم کا معنی ہوا اے میرے اللہ۔ تو جو کوئی یہ پڑھے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی کا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پڑھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی کا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد اتنا پڑھنے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مار کا زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ کسی کی عظمت اور احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ شکر کی اہمیت سورۃ الانفال آیت نمبر 26 میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر اس کا شکریہ ادا کرو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 14 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے تابع کیا جس سے تازہ مچھلی زبائش کا سامان نکلتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ سورۃ القصص آیت نمبر 73 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے رات کو باعث سکون اور دن کو کسب معاش کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 35 میں فرمایا اور سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں فرمایا شکر کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ بیان کی ہیں کہ یہ دعائیں شکر کے بارے میں۔ حضرت سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔